سورہ زلزلہ آیت نمبر 2 اور 3. پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آیت نمبر 2 میں اس کا ترجمہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. یعنی زمین جب بہت زیادہ زور سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ کو. یعنی تفسیر کیا ہے، بوجھ سے کیا مراد ہے یہ ہمیں تفسیر بتائے گی. زمین نکال دے گی یہ تو ترجمے سے واضح ہے، لیکن بوجھ سے کیا مراد ہے یہ ہمیں تفاسیر بتائیں گی. تفسیر میں ہے احسن البیان میں، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہے. تو بوجھ کیا ہے؟ بوجھ سے مراد یعنی جو مردے جو قبر میں دفن ہے، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی اور اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. یہ دوسرے نفخے میں ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ میں. اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل کے آئیں گے، یعنی زمین کے خزانے اور مردے یہ سب زمین کا بوجھ ہیں جو کہ زمین اس قیامت والے دن نفخہ ثانیہ میں باہر نکال پھینکے گی. یہ آیت کا معنی ہے. مقصد آیت اس میں وہی فالو ہو رہا ہے جو ہم نے آیت نمبر پہلی یعنی اذا زلزلت الارض زلزالها میں ہم نے مقصد پڑھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ زمین اس دن اپنے بوجھ نکال پھینکے گی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نفخہ ثانیہ میں انسانوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. انسانوں کو دوبارہ سے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے، واٹ از رانگ ود دس، یہ کیا ہو گیا. یعنی بڑا تعجب کرے گا اور بڑا ڈر جائے گا، دہشت زدہ آواز میں کہے گا وقال الانسان ما لها، یعنی کیا ہو گیا اسے، یہ زمین اپنے یعنی مردے خزانے اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینک رہی ہے، کیا ہو گیا اسے. تو اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی دہشت زدہ ہو کر. تو اب دیکھیں انسان کی ٹون کیا ہے، یہ شاید ترجمے سے نہیں پتہ چل رہی. ترجمے میں کیا ہے کہ انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے. ٹون کیا ہے، یعنی کس انداز میں انسان کہہ رہا ہوگا یہ ہمیں تفسیر سے پتہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا. دہشت زدہ ہو کر انسان کہے گا، یعنی اس کی ٹون میں خوف ہوگا، اس کی ٹون میں ایک وہ سرپرائزڈ ہوگا، شاکڈ ہوگا، وہ حیران ہوگا. یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں تفسیر سے معلومات ملی. اب تدبر میں وقوف پر ہم آتے ہیں. وقوف میں جو ہم نے پہلا سٹیپ جو تھا وہ کیا تھا، مقصد آیت. اب مقصد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اس دن بڑا خوف زدہ ہوگا. انسان بڑا اس دن خوف زدہ ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوں گے. لیکن یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں گے گویا کہ وہ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن وہ کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. اللہ کے عذاب نے ان کی ہوش و حواس کو غائب کر دیا ہوگا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہیں گے. اللہ کا عذاب دیکھ کے یعنی زلزلہ عظیم دیکھ کے وہ اپنے ہوش و حواس میں ان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے. تو کہنے لگیں کیا ہو گیا، یعنی بالکل حیران، بالکل آؤٹ آف دیئر سینسز، اور عجیب سی ایک کیفیت طاری ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ ہمیں تفسیر سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری آیت کی تفسیر سے بھی، یعنی اللہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہوتی ہے کہ انسان یعنی قرآن کی ایک آیت کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت سے انسان جو ہے وہ تفسیر سمجھتا ہے. تو اب مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دن بڑا خوف زدہ ہوگا. بڑا یعنی وہی مقصد ہے کہ انسان نے اس دن کو لائٹ نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، بڑا اس کی تیاری بھی سے کر کے رکھنی ہے
تاکہ یہ جو انسان بڑا خوف زدہ ہوا ہے نا مصیبت کو دیکھ کے، یہ کیفیت نہ ہو، یعنی اس پر دن آسان گزرے، وہ مقام آسان گزرے، وہ دن آسان ہو اس پر۔ کافروں پر مشکل ہوگا، کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، لیکن مومنوں پر یہ دن سخت نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو انسان کی جو حالت اور خوف، یعنی انسان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے خوف ہے اور آگے بڑا سخت معاملہ ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں تیاری کرتا ہے اور ہوش و حواس میں رہتا ہے، اس سے غافل نہیں رہتا۔ تو انسان کی جو ہے وہ غفلت کا حال بتانا مقصد ہے کہ انسان کتنا غافل ہوگا کہ اس دن بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ دنیا میں تو تھا ہی غافل، آخرت میں بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، غافل ہوگا، پوچھے گا کیا ہو گیا زمین کو۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان بڑا غافل ہے، اور دنیا میں بھی غافل رہا، آخرت میں بھی اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بڑا ایک سخت معاملہ ہوگا۔ تو یہ مقصد آیت ہے، آیت کا مقصد انسان پہچانے۔ دوسرا جو وقوف میں سٹیپ ہے وہ پرسنلائز، اپنے اوپر اپلائی کرنا۔ اب ان دو آیتوں کو کیسے اپنے اوپر اپلائی کرے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں۔ اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے مما الوا لہا، زمین کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں اپنے خزانے اگل رہی ہے، کہ کیا میں بھی شدید گھبراہٹ میں ہوں گا، کیا میں بھی بہت زیادہ خوفناک خوف والی حالت میں ہوں گا، کیا میرے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت بھی، اور ان کی موت کے وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرنا نہ تم کوئی غم ہو، یعنی تم نے کچھ آگے کا جو بھی موت کے مراحل ہیں، آخرت کے مراحل ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے خوف بھی نہیں کرنا، تم نے گھبراہٹ میں بھی نہیں ہونا۔ اور وہ بشارتیں دیں گے جنت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بشارتیں لے کے آیا ہوا ہے وہ اتنا خوف زدہ نہیں ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی تم نے بالکل اکیلا محسوس نہیں کرنا، اکیلا پن تمہیں محسوس نہ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جو تمہیں پریشانی اور تکلیفیں آتی تھی ہم اس میں بھی تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کا حال، یعنی مومن کے جو اس وقت اولیاء اور دوست ہوں گے وہ ملائکہ ہوں گے، اس کے دل کو وہ تسلیاں دیتے رہیں گے، مطمئن کرتے رہیں گے۔ تو اس پوری سخت ترین جرنی ہے، اللہ کی قسم، بڑی موت سے لے کر جو ہے وہ جنت یا جہنم تک بڑی سخت اور بڑی جرنی ہے، بڑا سفر ہے۔ ایک انسان جو دین پر استقامت پذیر ہے، جو دین پر ثابت قدم ہے، اور جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے لیے یہ پوری جرنی آسان ہے۔ ملائکہ اس کے ساتھ ہیں، اس کو مطمئن کرتے رہیں گے، اس کو تسلی دیتے رہیں گے، جیسے کہ موت کے وقت بھی ان کو تسلی دی اور کہا کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، تمہیں نہ خوف ہو نہ کوئی تمہارے پر غم ہو۔ تو آپ یہ انالائز کریں کہ کیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یا پھر میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ میں بھی گھبراہٹ میں آ جاؤں گا اور میں بھی سخت جو ہے وہ بے صبرہ ہو جاؤں گا۔ ما لہا، یعنی بالکل خوف زدہ آواز میں انسان یہ کہے گا، تو میرا کیا، یعنی وہی پرسنلائز کرنے والی بات ہے کہ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، میرا کیا حال ہوگا، کیا میں دین پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یا نہیں، کیا میں نے اپنے رب کو مان کے اپنے رب پر راضی ہو چکا ہوں یا نہیں۔ یہ ساری باتیں انسان اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھے ان آیات کے ذریعے، تو یہ پرسنلائز کرے کہ میری کیا کنڈیشن ہوگی، میں گھبرانے والے لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، یا میں مطمئن لوگوں میں سے ہوں جن کو ملائکہ نے تسلی دی ہوئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک پرسنلائز کے بعد تیسرا جو ایک مرحلہ ہے وہ ایمانی قوت اور معرفت الہی، اس میں بھی وہی معرفت الہی
ہے جو کہ پہلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ زمین اپنے خزانے جو ہے وہ انڈیل دے گی، تمام مردے کھڑے ہو جائیں گے. اب مردے جو زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اور انسان کی کمزوری ہے، وقال الانسان ما لہا، یعنی یہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف بول سکتا ہے، کنٹرول کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو یعنی ایمانی معرفت ہمارے پاس کیا آ رہی ہے؟ اللہ کی قدرت کاملہ اور انسان کی عاجزی، انسان کی کمزوری. تو جب انسان یہ اپنی اوقات جان لے کہ کل کو میری اوقات یہ ہوگی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں گا وما لہا، کچھ نہیں کر سکتا، میرے سامنے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، تو انسان یہ پہچان لے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور میرا رب کتنا پاورفل ہے. تو یہ ایمانی قوت اور ایمانی معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ سوالات بھی ہیں، یعنی تدبر میں سوالات کرے انسان. یعنی یہ انسان سوال کیوں کرے گا؟ ما لہا، کہ کیا ہو گیا ایسے. یہ سوال انسان کل کو کیوں کرے گا؟ سوال کرے اپنے آپ سے، کیوں ایسا ہوگا؟ کیا شدید غفلت میں ہوگا؟ کہ جب انسان کو کسی شدید غفلت سے کوئی بڑی مصیبت اچانک سے آتی ہے نا، تو انسان جو ہے وہ بالکل گھبرا جاتا ہے. تو کیا اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس طرح کا سوال کرے گا ما لہا، کیا ہو گیا زمین کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے بڑی غفلت میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اور اچانک یہ مصیبت اس کی آ پڑی اور اس نے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، اس لیے بڑی غفلت میں تھا، اس لیے یہ سوال کر رہا ہے. یعنی یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ غفلت میں تھا. یا پھر اس نے کیا یہ تصور کر لیا تھا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، یعنی دن رات لگا ہوا تھا اپنے بنگلے، گاڑیاں، مال دولت بنانے میں، کہ گویا کہ ہمیشہ اس نے دنیا میں رہنا ہے. پر اچانک اس پہ ایسی مصیبت آ پڑی تو اسے رہا نہیں گیا اور وہ گھبرا گیا کہ اس کو کیا ہو گیا. یعنی میں تو دنیا کو بڑا ایک پرماننٹ سسٹم، اور میں دنیا کو ہمیشہ یعنی ایک بالکل سکون کے ساتھ کچھ اپنے لاز کے مطابق چلتا ہوا پا رہا تھا، ایک دنیا ایک مخصوص نظام کے ساتھ چل رہی تھی، میں بھی اسی میں مگن تھا. اور پھر یہ دنیا کا نظام درم بھرم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں بالکل گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا. تو لہٰذا یعنی تدبر میں، وقوف میں ایک اینگل تھا سوالات کا، کوشچن دا آیا. اب کوشچننگ دا آیا میں کہ یعنی آیت سے سوال کرنا کہ یہ انسان اس وقت یہ سوال ما لہا، کیا ہو گیا ایسے، وہ کیوں کرے گا؟ شاید کہ وہ مزید بہت زیادہ غفلت میں تھا اس سے پہلے، یا پھر شاید وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اس میں مگن تھا کہ اچانک کوئی مصیبت آ گئی اور یہ گھبرا گیا. یا پھر آخرت پر ایمان کمزور تھا، پتہ نہیں تھا کہ آخرت کو واقعی یہ ہوگا، زلزلہ عظیم آ جائے گا. اب ایک مومن جس کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایک بڑا زلزلہ عظیم آنے والا ہے، وہ تیاری کرے گا اس کے لیے. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ واقعی گھبرا جائے گا، کیونکہ جب مصیبت بغیر بتائے آتی ہے نا، اور انسان اپنی عیاشیوں میں مگن ہوتا ہے، تو پھر اچانک سے یہ سوال، تو مصیبت اس کو بہت بھاری پڑتی ہے، اور وہ اچانک سے یہ کیا اٹھتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، واٹ از رانگ ود دس. تو یہ جو ہے یعنی یہ سوالات کریں کہ زمین، یہ سوال انسان کیوں کر رہا ہے، اور یہ آیات سے سوال کریں کیا غافل تھا وہ. اسی طرح تدبر کا ایک آخری جو مرحلہ ہے وہ عمل ہے. تو اس آیت پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ وقال الانسان ما لہا، یعنی ہم نے یہ تدبر کر کے ہم یہ سٹیج پر پہنچ چکے، یہ اس مرتبے پر پہنچ چکے کہ انسان بہت غفلت میں تھا، اسی لیے اس کو یقین نہیں تھا کہ قیامت برپا ہوگی، اور جب برپا ہو گئی تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا. تو اس کا مطلب ہے انسان بڑا غافل ہے، غفلت میں ہے. لہٰذا عمل کیا ہے اس کے لیے؟ اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، اور اپنے آپ کو غفلت سے نکالنے کا بہترین حل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرے گا تو اسے غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا. یعنی آپ نے عمل صرف اتنا سا کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کوئی بھی ٹائم میں 2 رکعت سے سٹارٹ کریں، 2 رکعت میں 10 آیتیں ہی پڑھ لیں. 10 آیتیں آپ پڑھ لیں گے غور و فکر کے ساتھ اس قیام اللیل میں، 2 رکعت پڑھنے میں. 10 آیتیں پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ غور و فکر کے ساتھ ہوش و حواس میں
سمجھ کے آپ تدبر کے ساتھ وہ 10 آیتیں 2 رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے. تو لہٰذا اس کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہمیں غافلوں میں سے نہ لکھا جائے. تو جب ہم غافلوں میں سے نہیں ہوں گے تو ہمیں اتنا بڑا شوق اور سرپرائز نہیں ہوگا قیامت والے دن، اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف اور مصیبت نہیں ہوگی، اور ہمارے لیے دن اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تو آخرت کا قیام اس کے لیے آسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. تو یہ عمل ہے. اور اسی طرح حازم اللذات یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی قیامت کو اور موت کو، ان کو کثرت سے یاد کرے. ایک دن میں ایک پورشن بنا لے کہ وہ شخص جو ہے وہ موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے. کوئی ریمائنڈر رکھ لے موبائل میں کہ موت کو یاد کرے. اور اس کا ریمائنڈر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا سب سے بہترین حل یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ آپ اپنی موت کو یاد کریں اور آخرت کو یاد کریں تو قرآن. اگر آپ روز قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے معنی کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں موت کا قیامت کا ذکر آ ہی جاتا ہے. اور جب آ جاتا ہے تو انسان غور و فکر کر ہی لے. تو لہٰذا عمل کیا ہوا؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک 2 رکعت میں ہمیں 10 آیت کم از کم پڑھنی ہے غور و فکر کے ساتھ، اور قرآن کا ایک پورشن ہمیں غور و فکر کر کے ٹرانسلیشن کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے جہاں پر موت کا ذکر ہو، قیامت کا ذکر ہو، اور ہم اس کو یاد کر کے غفلت سے باہر آئیں. جب غفلت سے باہر آئیں گے تو کل کا دن جو ہے قیامت کا دن ہمارے لیے آسان ہوگا.